اور نبی کے حکم ماننے اور منوانے میں حکم ملتا ہے اور مجھے راحت ملتی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا سرکار فرماتے ہیں یہ بچپنوں کے اندر بچوں میں میرا شمار ہوتا ہے، اور غلاموں میں حضرت زید بن ارقم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹا سا گلدستہ جنہوں نے دین اسلام میں اپنا دخول کر کے داخل ہو کر اسلام میں اپنا نام بڑھایا، اسلام میں اپنا کام دکھایا اور پیغام سچا کو اپنے دل و جان کے ساتھ قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتی ہیں کہ میں نبی سرکار کے ساتھ الفت و محبت میں اتنا تھی، اتنا فدا تھی، ایک جھلک نبی کے حسن کو دیکھ کر میں اتنا فدا ہو گئی کہ میرے رشتے لینے کے لیے بڑی بڑی برادریوں کے جوان آئے، بڑے بڑے قبیلوں کے انسان آئے، مگر تو ایک جھلک حسن مصطفیٰ کو میں نے دیکھا ہے، نبی کے وضوحات کے چہرے کو دیکھا ہے۔ اور مال کی کیفیت یوں ہوا کرتی تھی، مال کی اور زروں کی اور درہم دیناروں کے ڈھیریاں بنا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سرکار فرماتی ہے نبی سرکار کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی، یا رسول اللہ یہ مال آپ کا ہے، جہاں چاہیں جس وقت چاہیں جس گھڑی چاہیں اس کو خرچ کرنے میں تاخیر نہیں کر سکتے، میرے سے اجازت نہیں طلب کر سکتے۔ آپ سرکار نے فرمایا میری اس زوجہ محترمہ کے وصال کے بعد جتنا مجھے صدمہ پہنچا ہے اس طرح کا صدمہ پھر مجھے نہیں ملا، اور جس طرح انہوں نے اپنے ڈھال بن کر اپنا کردار ادا کیا ہے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنے وقت کو پیش کیا ہے، اپنے مال کو پیش کیا ہے، پھر ایسی خاتون پھر مجھے نہیں ملی۔ جتنے بھی ازواج مطہرات آئی ہیں میرے نکاح کے اندر ہر کی شان بلند والا، ہر کا نام بلند والا، ہر کسی کا کردار افضل والا، مگر ابتدائی اسلام میں جن جن لوگوں نے اپنا اپنا کردار کو ظاہر کیا ان میں نام انہی کا شمار کیا جاتا ہے، کام بھی انہی کا شمار کیا جاتا ہے۔ اگر دنیا کا دستور ہے کام چل رہا ہو تو اگر اس میں کوئی عیب ہو جائے، داخل ہو جائے، اتنا نام نہیں بنتا۔ جب کام کی ابتدا میں فاقے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، مشقتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سہنی پڑتی ہیں، لوگوں کے تنزی جملے بھی سہنے پڑتے ہیں۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا جو